وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے بین المذاہب ہم آہنگی و مشرق وسطی اور چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ اسلاموفوبیا کے معاملہ پر حکومت پاکستان کے اقدامات کو دنیا بھر میں تسلیم کیا جا رہا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے اسلاموفوبیا پر جو اقدامات کا اعلان کیا اس کی تحسین کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ وزیر اعظم عمران خان، حکومت اور علماء کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اسلام خواتین کے حقوق کا محافظ ہے۔ نصاب تعلیم، ذکر اہل بیت و اطہار صلی اللہ علیہ وسلم واسب رسول کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ پیغام پاکستان کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آیا ہے اور آئے گا۔ کسی بھی مسلک و مذہب کے مقدسات کی توہین کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ملک بھر میں پاکستان علماء کونسل کے یوم تاسیس کی تقریبات 22 فروری سے 25 فروری تک ہوں گی۔ 27 فروری کو لاہور میں عظیم الشان علماء و مشائخ کنونشن منعقد کریں گے۔ اسلامی تعاون تنظیم وزراء خارجہ کانفرنس 22 مارچ کو اسلام آباد میں ہوگی۔ پیغام اسلام کانفرنس رمضان المبارک کے بعد ہوگی۔ شادیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بارات کے ہجوم کو کم و ختم کرنے پر توجہ دینی ہوگی۔ علامہ طاہر محمود اشرفی اور سیدہ فاطمہ الزائرہ صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو تعلیم، تجارت اور زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام نے کردار ادا کرنے کی اجازت دی ہے۔ آج کی عورت کو اسلام کا تصور حق سیدہ فاطمہ الزائرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا چاہیے۔ اسلام اور مرد عورت دونوں کو حق اور شرم کا رویہ اپنانے کا حکم دیتا ہے۔ عورت کے لیے حجاب اور مرد کے لیے نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے۔ عورتوں کو تعلیم، تجارت، صحت اور دیگر شعبوں میں کام کرنے سے روکنا اسلامی تعلیمات نہیں جہالت ہے۔ اسلام نے عورت اور مرد دونوں کے لیے ضابطہ حیات مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں یکساں نصاب تعلیم موجودہ حکومت کی اہم کامیابی ہے۔ متحدہ علماء بورڈ نے 326 کتابوں کو باہمی اتفاق سے کلیئر کیا۔ نصاب تعلیم سے اصحاب رسول و اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ تمام مکاتب فکر کی مقتدر قیادت کو افواہوں کی بجائے حقائق کے مطابق فیصلے اور گفتگو کرنی چاہیے۔ علامہ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ آج مدینہ منورہ کی طرز کر ریاست کی بات پر تنقید کی جاتی ہے۔ ریاست مدینہ جیسی ریاست بنانے کے لیے نظام عدل اور احتساب ہی ریاست مدینہ جیسا ہونا چاہیے، تب ریاست مدینہ بنے گی۔ آج کہا جا رہا ہے کہ کسی صاحب قضا کے اہل خانہ سے اثاثے نہیں پوچھے جا سکتے، تو پھر باقیوں سے کیوں پوچھے جائیں؟ سیمینار کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے حافظ محمد طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ 75 سال سے ملک میں نظام مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ اگر مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانے کی بات کرنا جرم ہے تو پھر ان کو پہلے سزا دو جو 75 سال سے نظام مصطفیٰ شریعت بنانے کی بات کرتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں اور سب بھول جاتے ہیں۔ عمران خان کا کام کوشش کرنا ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں۔ مدینہ منورہ طرز کی ریاست حکمران اور عوام کے تعاون سے بنے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسلاموفوبیا پر پاکستان کے موقف کو ساری دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ پاکستان مسلمانوں کی عزت و عظمت اور مظلوموں کی تائید و حمایت کے لیے بنا ہے، فرقہ وارانہ فسادات کے لیے قائم نہیں ہوا۔ ملک میں کسی کو مذہب کی آڑ میں فسادات پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مقدسات کی توہین کرنے والے قانون کے شکنجے میں ہوں گے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں کچھ لوگوں کی زبانیں بڑی لمبی ہو گئی ہیں، جبکہ کچھ لوگ گونگے شیطان والا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پیغام پاکستان پر تمام مکاتب فکر کی قیادت نے دستخط کیے ہیں اور سب نے مانا ہے۔ پیغام پاکستان کے ضابطہ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آیا ہے اور آ رہا ہے۔ اس پر علماء کو بھی حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ پیغام پاکستان امن کمیٹیاں ایک مثبت سمت قدم ہے جس کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔